السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر وہ بابرکت مہینہ جو عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے اور 30 دن رہ کر ہمارے پاس سے رخصت ہو جائے گا، ہم اس سے جدا ہو جائیں گے، وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ بابرکت مہینہ آنے سے پہلے ہم اس مہینے کی تیاری کیسے کریں، اس بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور اس موقع پر پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نیکی کو قبول فرمائے۔ بیان کرنے والے، ریکارڈنگ کرنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری سے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، ان دونوں احادیث کا ملخص یہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے کسی بھلی بات کی طرف، تو اس شخص کی رہنمائی کی وجہ سے لوگ استفادہ کر کے کوئی نیکی اپناتے ہیں، تو وہ نیکی کرنے والوں کو اس نیکی کا ثواب تو ملے گا، اس نیکی میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جو شخص جس نے رہنمائی کی ہے، جس نے ان کو نیک طریقہ، نیک کام بتایا ہے، تو اس بتانے والے کو بھی ان لوگوں کی تمام نیکیوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نیکی بتانے والا، اس کو اس کا اپنا ثواب ہے، بتانے کا ثواب الگ ہے، نیک کام کرنے والوں کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے کہ اس کی رہنمائی کی وجہ سے انہوں نے نیکی اپنائی، تو ان تمام کی نیکیوں کے برابر اس کو بھی جو ہے برابر ثواب ملے گا۔ اس نیک ارادے سے آپ کے سامنے جو ہے یہ بات یا یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس بیان میں ہم جو بات پیش کریں گے وہ ہے ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہوگی کہ ماہ رمضان آتا ہے ہمارے پاس اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، تقوی ہمارے اندر آنے کے لیے، اسلام و ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی نیت اور تقوی آ جائے۔ اور اگر ہمارے پاس کسی کے پاس گناہ ہو، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگ لیں تاکہ ماہ رمضان کے اندر ہم لوگ پاک و صاف رہیں۔ اور اگر یہ گناہ حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہوں، کسی سے قرض لے لیا، کسی سے مال لے لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، ان سے بھی معذرت چاہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف بنا کے رکھیں، سچی توبہ کریں اللہ کے دربار میں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ اور بندوں کے ساتھ ہم نے اگر کچھ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، حق تلفی کی ہے، حقوق واپس کریں، ان سے معذرت چاہیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ اب آتی ہے تیسری بات کہ ماہ رمضان ماشاءاللہ جس کے اندر ماہ رمضان کے بارے میں آئندہ بیانات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلات آئیں گی، لیکن چونکہ ابتدائی اولین بیان ہے اسی لیے ہم آپ کے سامنے کچھ ابتدائی باتوں کے بارے میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں ہم تیاری اس طرح کریں کہ اپنے گھر کی صفائی کریں تاکہ ماہ رمضان میں گھر کی صفائی میں وقت نہ لگ جائے، اپنی گاڑی کی صفائی کر لیں، ریپیئر کروا لیں تاکہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں تراویح کے وقت، سحری اور افطار کے وقت جو ہے آپ کو اس بارے میں خلل نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنا علاج وغیرہ کروائیں، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی آپ کے پاس شکایت ہے تو رمضان سے پہلے دوا علاج وغیرہ کروا لیجئے تاکہ ماہ رمضان میں بیماری نہ بڑھ جائے اور روزوں کے اندر، نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر خلل نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم ہر دن کتنی تلاوت کریں گے، کتنا حصہ تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس حد تک ہم تجوید کی اصلاح کریں گے اور کتنی صورتوں کو یاد کریں گے۔ ماشاءاللہ گزشتہ رمضان تک کچھ صورتیں یاد تھیں، اور اس سال تک اب تک جتنی صورتیں یاد ہیں تو اس سال کچھ اور صورتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ جو ہے قرآن کی جو صورتیں جو ہمیں اور آپ کو یاد نہیں، تو ان میں کچھ اضافہ کرنے کی تیاری کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں، تو ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں آپ کہ ہر دن ہم انشاءاللہ اتنی تلاوت کریں گے، اتنا یاد کریں گے، اتنا ترجمہ پڑھیں گے، اتنی تفسیر جو ہے ہم پڑھیں گے۔ یا پھر آپ تھک گئے مثلاً
پڑھ کے تو پھر آپ جو ہے یعنی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھ کے آپ جو ہے جو یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت ہے اور ترجمہ ہے تفسیر ہے وہ بھی آپ جو ہے سن سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دعائیں ہیں ماشاءاللہ ان دعاؤں کے بارے میں توجہ دیجئے کہ جو بہت ساری مصنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور نماز کی بہت ساری دعائیں، دعائے قنوت ہے مثال کے طور پہ، تو بہت ساری دعائیں، گھر سے باہر جاتے وقت کی دعا، گھر میں جب آتے تب دعا، اور سونے کے وقت دعا، جب اٹھتے تب کی دعا، واش روم میں جانے سے پہلے دعا، واش روم سے آنے کے بعد، باہر نکلنے کے بعد دعا، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ دہرائیں، ان کے بارے میں ریویژن کریں، اگر یاد ہیں تو بار بار دہراتے رہیں تاکہ یہ عادت، ان کی عادت ہم کو ہو جائے۔ اور بچوں کو اگر یہ دعا یاد نہیں، بچوں کو آپ ان کی یاد دہانی کریں۔ اسی طرح ان دعاؤں کو آپ جو ہے پرنٹ کر کے جو ہے دیواروں پہ، دروازوں پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ بچے ان کو یاد کریں، دہراتے رہیں۔ جیسے ہی جب یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، ان کاغذات کو جو ہے نا آپ جلا کر ان کو ختم کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد اپنے گھر کے اندر جو ہے جو خواتین ہیں ان کے لیے اگر مساجد میں اجازت ہے تو جا سکتے ہیں، جس طرح مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں۔ اگر اجازت نہیں ہے، یا تو مردوں کے لیے بھی یا خواتین کے لیے یا صرف خواتین کے لیے، تو اپنے گھر میں جو ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ بنا لی جائے، ایک جگہ مقرر کی جائے، وہ جگہ پاک و صاف رہے، وہاں پہ صاف کارپٹ جو ہے ڈالی جائے اور وہاں پہ جانماز بچھائی جائے، اور وہاں پہ یعنی مرد و خواتین نفل نمازیں پڑھیں، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اور خواتین جو ہے فرض نمازیں بھی وہاں پہ پڑھیں، چونکہ مساجد میں اگر اجازت نہیں ہے تو پھر گھر پہ تو جو ہے نماز کے لیے جگہ چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے گھر کے اندر نمازوں کے لیے جگہ مختص کی جائے، مخصوص کی جائے، اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ کسی نماز کے بعد جو ہے، جیسے تراویح کی نماز کے بعد جیسے لوگ گھر پہ جمع ہوتے ہیں، اگر گھر پہ نماز پڑھتے تو الگ بات ہے، اگر باہر سے بھی نماز پڑھ کے مرد حضرات آ جائیں تو نماز کے بعد جو ہے تھوڑی سی ایک حدیث اس کا درس ہو جائے، ریاض الصالحین کے اندر سے کوئی حدیث جو ہے یعنی جیسے نیک کاموں کے بارے میں، فضیلت، اہمیت وغیرہ مثلا، یا حکام کے بارے میں جو بھی احادیث، یا کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ جو آپس میں گھر والے مل کر جو ہے ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے کی جو اصلاح کریں۔ اب اس کے بعد اگر مساجد میں تراویح کی اجازت ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اجازت نہیں ہے تو پھر جو ہے گھر کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان میں سے جو ہے باری باری ہر دن ایک ایک شخص جو ہے تراویح کی نماز گھر پہ پڑھائے، یا پھر کسی کو زیادہ یاد ہے تو پھر وہ شخص جو ہے تراویح کی نماز گھر پہ پڑھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تراویح کے بعد جو نماز وتر ہوتی ہے تو اس کے اندر دعائے قنوت ہوتی ہے، اس دعائے قنوت کو بھی جو ہے یاد کیا جائے، جیسے اللہم اہدنی یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، جو ترمذی میں حضرت حسن سے مروی ہے، پیارے نبی نے ان کو دعائے قنوت سکھائی، تو اس طرح دعائے قنوت کو بھی جو ہے یاد کیا جائے۔ اور مزید اس بارے میں یہ ہے کہ سحری اور افطار کے بارے میں خاص طور پر ہم توجہ دیں کہ افطار سے پہلے دعا جو ہے زیادہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے جو بھی پکوان کا کام ہے جلدی ختم کرنے کے بارے میں انتظامات کر لیں، اور سحری کے بارے میں اٹھانے کے لیے آپ جو ہے اپنے پاس الارم کا انتظام کریں، کسی دوست ساتھی آپس میں ایک گروپ بنا لیں کہ بھی ہم جو ایک دوسرے کو سحری کے لیے اٹھائیں گے، اور جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وقت آتا ہے، ایک دوسرے کو اس کے بارے میں متنبع کریں گے کہ بھی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو آپ نماز کی تیاری کر کے یا تو مسجد، اگر مساجد میں اجازت ہے مساجد میں چلے جائیں، یا نہیں تو آپ گھر پہ اگر ہو گھر پہ نماز پڑھ لیں، اور اگر گھر پہ نہیں، جہاں آفس میں ڈیوٹی پہ ہیں، آپ جہاں کہیں وہاں پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ اور اگر گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے یعنی لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کے بجائے ایک شخص جو ہے ان کو با جماعت نماز پڑھائے، کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس طرح ہمت بھی آتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، سب کو نماز کا طریقہ سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور اگر خواتین صرف گھر پہ نماز پڑھ رہی ہوں تو اگر اکیلے اکیلے نماز پڑھتی ہوں وہ بھی جائز ہے، اور اگر خواتین یعنی جماعت بنا کے نماز پڑھتی ہوں زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اگر خواتین جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک خاتون جو نماز پڑھائے گی تو وہ خاتون جو ہے یعنی صف سے آگے نہیں جائے گی، بلکہ خاتون کی اگر صف ہے تو صف کے بیچ میں ہوگی۔ اگر مرد جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، صرف 2 آدمی ہیں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، 3 ہیں امام آگے ہوگا اور مقتدی پیچھے ہوں گے۔ خواتین جو ہے جو 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کچھ بھی ہو، تو خاتون جو ہے امام جو بنے گی وہ آگے نہیں جائے گی، بلکہ جو پہلی صف ہوگی اس کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اور اگر کسی گھر میں مرد و خواتین زیادہ ہوں تو جو خواتین پردے والی ہیں ان خواتین کو چاہیے
اگر اس گھر میں جو غیر محرم ہیں، ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ سر سے پیر تک جو ہے پردہ کر کے رہیں اور اسی پردے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور جو چھوٹی بچیاں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو بچیاں بالغ ہوں وہ تو ماشاءاللہ پردہ کریں گی، جو بچیاں چھوٹی ہیں لڑکیاں ان کو عادت ڈالیں، جیسے وہ بچیاں اپنی ماں کو دیکھیں، اپنی بڑی بہنوں کو دیکھیں مثلا، تو وہ سیکھتی ہیں کہ اگر چھوٹی بچیوں کو یعنی خواتین کو پردہ کرنا چاہے تو ان کو بھی جو ہے پردے کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان باتوں کی بھی پابندی کریں۔ اور مزید اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مریض معذور ہیں جن کا روزہ وغیرہ نہیں ہے، تو یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے یعنی مستقل طور پر، ایسے لوگوں کے فدیے کے بارے میں آپ انتظام کے بارے میں آپ غور و فکر کیجئے۔ اور اگر گزشتہ سال کے روزے اگر آپ کے ذمے باقی ہیں تو ماہ رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کی تکمیل کر لیں۔ اور مزید اس موقع پر باتیں یہ ہیں کہ جو افواہیں ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، اور جو قوانین ہمارے اور آپ کے تحفظ کے لیے ماشاءاللہ بنائے گئے ہیں کہ آپ چونکہ اس سال جو کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ اس طرح چل رہا ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات گزر رہے ہیں، تو لوگوں کا ایک جگہ جو ہے جمع ہو جانا، ایک ساتھ بھیڑ بنا لینا، تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آپ سے کہا گیا کہ ماسک استعمال کریں، آپ بالکل ماسک پہنیں، اور اسی طرح دستانے پہننے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ پاک و صاف کرتے رہیں، بھیڑ میں نہ جائیں، اور اگر بیمار ہو تو آپ جو ہیلتھ کا اتھارٹی جو ہیں دواخانے والے ان کو بتا دیں، وہاں جا کے آپ علاج کریں، تو دوسروں کی بیماری آپ کو نہ لگے، آپ کی بیماری دوسروں کو نہ لگیں، اور کسی کی بیماری کسی کو نہ لگے، بلکہ جو بیماری ہے اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے۔ ان تمام باتوں کا جو ہے خیال رکھیں، خاص طور پہ یہ چونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو دعاؤں کے سلسلے میں کوشش کریں، صدقہ و خیرات کے بارے میں بھی توجہ دیجیے کہ چونکہ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ کا حساب ابھی سے آپ شروع کر دیجیے کہ زکوٰۃ جو ہے کتنی ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر کچھ رقم آپ رکھ لیجئے تاکہ بچوں کو عادی بنائیں کہ ہر دن جو ہے بچے تھوڑا تھوڑا جو ہے صدقہ دیں گے، تاکہ ماہ رمضان میں ان کو نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ جو ہے صدقے کا بھی جو ہے ان کو ثواب مل جائیں۔ مزید یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماہ رمضان یہ صرف روزوں کا ہی نہیں بلکہ اس میں روزے بھی ہوتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی اس میں ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی، دعائیں بھی، بہت ساری نیکیاں اس میں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے ماہ رمضان میں یا پھر آگے جو ایپیسوڈ حلقے آئیں گے آپ کے سامنے تفصیلات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے آپ ماہ رمضان کے روزوں کی اور تراویح کی، نمازوں کی اور عبادات کی اور تلاوت کی، دعاؤں کی اس طرح جو تیاری کریں، اور سحری و افطار کے بارے میں بھی تیاری کریں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے کام آپ پہلے کر لیں، رمضان صرف سونے کا مہینہ ایسا نہیں ہے، ماہ رمضان محنت کا مہینہ ہے، زیادہ محنت کا مہینہ۔ بالکل آپ جو ہے روزے بھی رکھیں، محنت بھی کریں، کام بھی کریں، ڈیوٹی بھی کریں، اور اس دوران گاڑی میں آتے جاتے وقت، گھر پہ کام کرتے وقت یا ڈیوٹی کرتے وقت جہاں کہیں آپ کو موقع ملے کوشش یہ کریں کہ قرآن کی آیت تلاوت جاری رہے، ترجمہ جاری رہے، تفسیر جاری رہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہے، اس طرح آپ کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ماہ رمضان محنت کا مہینہ، اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں بخاری، مسلم اور سیرت کی مستند کتابوں میں بات آئی ہے کہ جو سن 2 ہجری میں پیارے نبی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو مقابلہ ہوا مسلمانوں کا دشمنان اسلام سے، کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ تو اس طرح جو ہے یہ رمضان کا مہینہ سستی کا، صرف سو کے رہنے کا نہیں ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو اور کعبۃ اللہ کو پاک و صاف کیا، وہاں سے بتوں کو ہٹایا۔ کون سا مہینہ تھا؟ ماہ رمضان تھا۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ محنت والا، جس طرح عبادات میں محنت کرتے ہیں، حلال کمائی کے لیے بھی ہم اور آپ کو چاہیے کہ محنت کریں۔ مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم یہ نہ سوچیں کہ اب ٹائم پاس ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ یعنی غیر ضروری پروگرام دیکھیں، ٹی وی پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو یا واٹس ایپ پہ، صرف انہی کے پیچھے پڑے رہے، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا وقت اگر کوئی ضروری باتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کے لیے اگر ہم ان چیزوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ وقت اگر ان باتوں میں، ان غیر ضروری فضول جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، ان چیزوں میں اگر آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم اور آپ مل کر اس آیت پہ غور کریں گے جو یعنی تمام آیت کے ساتھ ساتھ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ جلدی کرو، تیزی کرو، یعنی پیچھے مت رہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ
تمہارے رب کی طرف سے حاصل ہونے والی مغفرت تم کو مل جائے، وجنت، اتنی بڑی جنت تم لوگوں کو مل جائے، ارضها السماوات والارض، وہ کتنی ہے، زمین و آسمان کی اتنی بڑی جنت ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت جو ہے متقی بندوں، متقی مرد و خواتین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم اس حدیث کو بھی یاد کریں گے جو سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ پیارے نبی کس طرح متنبی فرماتے، ذرا غور کیجئے کہ ہم کس طرح اپنے وقت کو غنیمت جانیں، نیک کام کی تیاری میں جلدی کریں۔ من خاف ادلجا، اگر کسی بندے کو اس بات کا ڈر ہے کہ شاید میں تھوڑے سے وقت میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، تو وہ کیا کرے گا، صبح سویرے جلدی اٹھ کر جو ہے اپنے کام پہ روانہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو شخص جلدی روانہ ہوگا اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، اپنا مقصد پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت تیار ہے اس جنت کو حاصل کرنا، اس جنت کی قیمت ادا کریں۔ اس جنت کی قیمت یہ دنیا کی زندگی میں جو ہمارے پاس جو اسلام ہے، ایمان ہے، اعمال صالحہ، عبادات ہے، نیکیاں، یہی ہے۔ پھر توبہ استغفار، یہ کیا ہے، جنت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی جو چیز ہے، انعام ہے، اکرام ہے، نعمت ہے، تو اللہ یعنی پیارے نبی فرماتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے۔ جس چیز کو تم لینا چاہتے ہو اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی قیمت جمع کرو دنیا میں، زندگی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل اس کی تیاری تمہارے پاس نہیں ہے، یا تیاری کرنے کے لیے ٹالتے رہے یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی اور جنت کی تیاری تمہارے پاس نہیں ہے، کہیں جنت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اگر جنت سے محروم ہوں گے تو کہاں جائیں گے، نعوذ باللہ جہنم میں جانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جو چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ جس چیز کے لیے تیاری کرو، جس چیز کے حصول کے لیے تم کو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، وہ کیا ہے، الجنہ، جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تیار ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے جلدی کریں، اور تیاری میں پیچھے نہ ہٹے، تیاری میں آگے رہیں، جتنی زیادہ ہو سکے تیاری کر کے اسلام و ایمان و نیکی کے ساتھ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے۔ تو یہاں پر ان باتوں کے ساتھ اپنے اس بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو ماہ رمضان کی تیاری بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان سے پہلے بھی، ماہ رمضان میں بھی، ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔